ناظرین، اس وقت ایران کی جانب سے حملے تیز کر دیے گئے ہیں اور پچھلے کچھ گھنٹوں سے جب ریجنل بیسز کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا تھا تو اب ایران کی جانب سے دوبارہ ان بیسز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حملے تیز کرنے کی کچھ وجوہات ہیں اور اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کائنڈ آف بہت سارے ملک جب وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو ایران یہ چاہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کی پوزیشن جب وہ اور زیادہ مضبوط ہو، وہ اور زیادہ ڈومینیٹنگ پوزیشن کے اندر ہو بیٹل فیلڈ میں، تاکہ مذاکرات میں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی کنڈیشن جو ہے وہ منوا سکے۔ اور دوسرا، ایران کو خطرہ یہ ہے کہ پہلے جیسے بار بار اس کو جب وہ دھوکہ دیا گیا ہے، مذاکرات کے نام کے پر کوئی سرپرائز اٹیک جب لانچ کر دیا گیا ہے، تو اس چیز کو بھی ایران مد نظر رکھ رہا ہے کہ یہ ایک اور دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے ڈپلومیسی کو، مذاکرات کو ایز اے ٹول آف وار استعمال کیا گیا ہے، جو کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بار ٹرمپ انتظامیہ نے یہ کریڈٹ حاصل کیا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہوں تو دنیا یہ سمجھے کہ اصل میں یہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ایران نے حملے تیز کر دیے ہیں اور ریجنل بیسز کو نشانہ بنایا ہے اور اسرائیل پر شدید تر حملے کیے ہیں، درجنوں کیجوالٹیز وہاں پر رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اور نارتھ کو، خاص طور پر جو شمالی اسرائیل ہے، جو لیبنان کا بارڈر ہے، اس طرف آج ایران نے خاص طور پر حملے کیے ہیں، اور وہ اس لیے کہ لیبنان کی سپورٹ میں ایران نے وہاں پر اٹیک کیے ہیں۔ چونکہ لیبنان میں جو صفاقیت اسرائیل کر رہا ہے، تو وہاں نارتھ کے اندر جو کمانڈ سینٹرز ہیں، جو ان کی ٹروپس کی گیدرنگز ہیں، ان کو نشانہ بنایا، اور ایران نے کہا ہے کہ اگر وہاں پر سیولینز کے اوپر بمباری اسرائیل نے نہ روکی اور سویلین انفراسٹرکچر کو اٹیک کرنا نہ روکا، کیونکہ وہاں پر یہ پانی کے جو ریزروائرز ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور جیسا کہ باقی بریجز، اس طرح کا سارا انفراسٹرکچر یہ نشانہ بنا رہے ہیں، وہ غزہ کی پلے بک جو ہے یہ لبنان پر لاگو کر رہے ہیں۔ تو ایران نے کہا ہے کہ اگر یہ حملے اس طرح سے نہ روکے گئے سیولینز کے اوپر، تو پھر ہم بغیر کسی ریسٹرینٹ کے اسرائیل پر جواب دیں گے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے تل اویو کو نشانہ بنایا ہے، حائفہ کو نشانہ بنایا ہے، ایلات کو نشانہ بنایا ہے، بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ تل اویو میں کافی زیادہ ان کی کیجوالٹیز ہوئی ہیں۔ سینسٹیو جو سائٹس ہیں جس میں سپیس اسٹیشنز ہیں، ان کو ایران کی جانب سے جب نشانہ بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہی حزب اللہ کے حملے جب وہ جاری ہیں، اور حزب اللہ نے 30 سے زیادہ راکٹس فائر کیے ہیں، مرکبہ جو ٹینکس ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اچھا، اسی درمیان جب اسرائیل نے بشیر جو پلانٹ ہے اس پر اٹیک کیا ہے، براہ راست جو فیسلٹی ہے اس پر جا کر ایک پروجیکٹائل جب وہ گرا ہے۔ یہ معاملہ انتہائی سیریس ہے، سنگین ہے۔ رشیا اس پر کل اور پرسوں بھی انہوں نے وارن کیا تھا کہ اگر اس پر اٹیک ہوا تو معاملہ بڑا خراب ہوگا۔ رشیا نے براہ راست امریکہ کو وارننگ جاری کی، اس کے باوجود یہ اٹیک ہو رہا ہے۔ رشین سائنٹسٹ، ایکسپرٹس، انجینئرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایکٹیو نیوکلیر پلانٹ ہے، یہاں سے ریڈیشن جب پھیل سکتی ہیں، جس سے گلف متاثر ہوگا، براہ راست وہ اس سے بہت برے طریقے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور جب ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اس طرح کی سائٹس پر اٹیک نہیں ہوں گے، اس کے باوجود اٹیکس ہو رہے ہیں، تو دیٹ مینز کہ امریکہ جو ہے نا وہ اسرائیل بالکل ایک بے لگام ہے، اور جب تک اس کو لگام نہیں ڈالی جاتی، نہ ہی ریجن میں امن آ سکتا ہے، نہ ہی دنیا میں امن آ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سنگین معاملہ ہے کہ اگر وہاں پر تابکاری پھیل جائے تو پھر وہ ریورس نہیں ہو سکتی، اور اسرائیل وہاں پر اٹیک کر رہا ہے اور رشینز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جواب میں پھر ایران نے دمونا کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ اچھا، اب امریکہ شدید ٹربل میں ہے اور مذاکرات کی طرف آنا ہی اس کی ٹربل شو کر رہا ہے۔ اب کرائسس ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے، اس لیے مذاکرات کی طرف آنا پڑ رہا ہے۔ اب آج کیلیفورنیا سے کیا خبر ہے؟ کیلیفورنیا جو امریکہ کی سب سے بڑی اسٹیٹ ہے اور جس کا دارالحکومت لاس اینجلس ہے، اور یہ پیسیفک جو کوسٹ لائن ہے، یعنی ایک طرف واشنگٹن ڈی سی ہے، نیو یارک ہے، یہ اٹلانٹک کی جو کوسٹ لائن ہے اس طرف ہے، کیلیفورنیا جو دوسری کوسٹ لائن ہے پیسیفک طرف، اس طرف ہے کیلیفورنیا۔ تو آج کیلیفورنیا میں جو شیورون ہے، جو سب سے بڑی ان کی ون آف دی جو آئل کمپنی ہے، اس نے کہا ہے کہ کیلیفورنیا میں سویئر انرجی کرائسس پیدا ہونے جا رہا ہے۔ کیلیفورنیا از آن دا برنک آف انرجی کرائسس، وہاں پر بھی فیول شارٹیج وہ ہونے جا رہی ہے۔ تو کیلیفورنیا سب سے بڑی ریاست، اور پھر لاس اینجلس، اور ظاہر بہت اس کا امپیکٹ جو وہ ہونے والا ہے۔ تو یہ اب اس جنگ کے جو اثرات ہیں وہ براہ راست امریکہ پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ وی آر آن دا برنک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے فلپائن ہے امریکہ کا اتحادی ہے، جس نے کل کو چائنا سے جا کر لڑنا ہے، تو فلپائن میں کل ایمرجنسی اناؤنس ہو گئی۔ آج فلپائن جو ہے وہ اور زیادہ بدتر صورتحال کے اندر ہے، اور فلپائن جو ہے وہ امریکہ کو درخواست کر رہا ہے کہ ہمیں الاؤ کیا جائے کہ جتنے بھی سینکشنڈ کنٹریز ہیں ان سے ہم آئل خرید سکیں۔ یعنی ان کا جو اشارہ ہے وہ ایران کی طرف ہے، اور ان کا اشارہ جب رشیا کی طرف ہے کہ ہمیں ان سے جب وہ آئل خریدنے دیں۔ تو یہ ان کے اتحادیوں کی صورتحال ہے۔
तो यानी बिल्कुल मामलात पीक पर पहुंचे हुए हैं और डे बाय डे ये मजीद जब वो खराब तर होते चले जाएंगे। अच्छा, ईरान ने कहा है कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये धोखेबाज हैं, ये जो है ना पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं, इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और जो बरतानिया ने लिखा, गार्डियन बरतानिया, उन्होंने जो कहा कि ये मुसाद के एसेट्स हैं, आज ईरान ने कहा कि बरतानिया सही कह रहा है, ये मुसाद के एसेट्स हैं और इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है, ये धोखेबाज हैं, इनके ऊपर कोई ट्रस्ट जब नहीं किया जा सकता, इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका सुपर पावर, कमजोर मुल्क ईरान, उस पर हमला हुआ, आज 26वां दिन है, ईरान स्टैंड कर रहा है और फिर यह भी बता रहा है कि इसके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे, इसके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। यह बहुत बड़ी बात है। अब निगोशिएशंस के हवाले से मैं 2-3 चीजें आपके सामने रख दूं, फिर हेडलाइंस आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह, जो परसों मैंने ये बात की थी कि अगर ये मुज़ाकरात की कोशिश शुरू हो गई है, जो कि ईरान की तरफ से नहीं हुई है, अमेरिका की रिक्वेस्ट आई है और जो उसके इत्तेहादी मुल्क है रीजन के अंदर, वो कोशिश कर रहे हैं, तो यही ईरान की स्ट्रेटजी थी। यानी ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करना, इन बेसिस को निशाना बनाना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को निशाना बनाना। ईरान एक बहुत छोटी ताकत है अमेरिका के सामने। अमेरिका एक सुपर पावर है, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, 13,000 एयरक्राफ्ट है उनके पास और ईरान के पास एक भी नहीं है। तो मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, किसी भी लिहाज से ईरान मुकाबला कर ही नहीं सकता है अमेरिका का। तो ईरान की जो जंगी स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि हम इस जंग को इतना महंगा बना देंगे और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए इतना महंगा बना देंगे कि वो सब मजबूर हो जाएंगे इस जंग को रुकवाने पर। तो इसलिए आज यानी दुनिया खुद मुज़ाकरा, और अमेरिका ने कहा इत्तेहादियों को, और इत्तेहादी इस वक्त एफर्ट्स कर रहे हैं मुज़ाकरात करने की, जंग को रोकने की। तो ये ईरान की जो कामयाबी का सबूत है, यही ईरान का फॉर्मूला था कि दुनिया मजबूर हो जाए और अमेरिका मजबूर हो जाए उसके लिए। वगरना अमेरिका के इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी उसकी एयर पावर है, ईरान कैसे टिक सकता है उसके सामने। तो ये बहरहाल जब वो ईरान की स्ट्रेटजी जब वो कामयाब हुई है। अब जंग रुकेगी या नहीं रुकेगी, यानी पहला स्टेप तो कामयाब हो गया कि दुनिया ने इस बात को समझा कि ये जंग यूजलेस वॉर है और अमेरिका की सबसे बड़ी गलती है और इस जंग को रोकना दुनिया के मफाद के अंदर है। ठीक है, वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ईरान दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, दुनिया कह रही है नहीं, ईरान की जंग रुकवाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है दुनिया के अमन के लिए। तो पहला स्टेप तो कामयाब हो गया कि दुनिया बैठ गई, टेबल पर बैठ गई। हाँ जी, अब बात करेंगे भाई जंग को रोका जाए, लेकिन अभी जंग रुकी तो नहीं है, अभी तो बहुत सारे मराहल हैं, अभी तो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं और उसमें कितने कुछ चांसेस हैं मुज़ाकरात के, क्योंकि जब तक इजरायली डिमांड्स दरमियान में हैं मुज़ाकरात कामयाब कैसे होंगे। अभी जो अमेरिका की जानिब से डिमांड्स आई हैं उसमें फिर वही डिमांड्स हैं जो जंग से पहले थी, और जो इजरायली डिमांड्स हैं तो फिर वो कैसे मानी जाएंगी। ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ईरान को गारंटीज नहीं दी जाती। ये हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं और आज ये बात हम मजीद क्लैरिटी के साथ कर सकते हैं कि जब तक ईरान को गारंटीज नहीं दी जाती कि ये दोबारा उन पर जंग मुसल्लत नहीं होगी, ये जंग ईरान कभी खत्म नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि ईरान को 110% इस बात का यकीन है कि इजराइल और अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला करने के लिए आएंगे। जो जैरेड कुशनर है और फॉर्मर जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, जिसने अभी कहा था कि टर्की इज न्यू ईरान, वो और जैरेड कुशनर एक सीज फायर फॉर्मूला बना रहे हैं जिसमें 1 मंथ का सीज फायर होगा और उसके बाद फिर जंग होगी। 1 मंथ फिलहाल सीज फायर कर दिया जाएगा। मतलब ये क्या दुनिया को बेवकूफ समझते हैं, ये क्या ईरान को बेवकूफ और अहमक समझते हैं। अच्छा जी, 1 महीना सीज फायर ईरान करके बैठ जाए और उसके बाद क्या। तो आप अंदाजा कर रहे हैं कि उनकी नीयत और उनके इरादे दोबारा हमला करने के हैं, वगरना जिसका मकसद जंग रोकना होता है वो कभी इस तरह का फॉर्मूला तय नहीं करता, इस तरह के फॉर्मूले की बात नहीं करता। जैसे रशिया है, वो यूक्रेन में कौन से फॉर्मूले की बात करता है, मुकम्मल जंगबंदी की और मुकम्मल एक कंप्रीहेंसिव सीज फायर की। लेकिन इधर से क्या बात होती है, छोटा सा सीज फायर कर लें। तो यहां पर यानी कि ईरान एक कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट चाहता है कि दोबारा उस पर हमला ना हो, और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से कुछ डिमांड्स हैं, सैंक्शंस के हवाले से डिमांड है, क्योंकि उनका इतना लॉस हुआ है तो आगे मुल्क चलाना भी तो है ना। तो जब तक ईरान की ये डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी, ये जंग कभी खत्म हो नहीं सकती है, कभी भी ये जंग जब नहीं रुकेगी। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक शॉर्ट विंडो फॉर निगोशिएशंस है, फॉर पीस है, कि थोड़ा सा चांस है
کہ یہاں پر کوئی نیگوسیشن جب وہ ہو جائیں، کیونکہ نیتن اس وقت کوئی نہ کوئی نئی سازش تیار کر رہا ہوگا، اس کو تو بے لگام چھوڑا ہوا ہے نا، تو وہ کوئی نئی اساسینیشن پلان کر رہا ہوگا، ایران کے فارن منسٹر، ایران کے سپیکر، ان کی اساسینیشن ہو سکتا ہے یہ لوگ پلان کر رہے ہوں۔ علی لاریجانی کوئی جنگ کی کمان تو نہیں کر رہے تھے، ان کو نشانہ بنایا کیوں گیا؟ کیونکہ علی لاریجانی وہ شخصیت تھے جن کی بات IRGC بھی مانتا ہے، جن کی بات عوام بھی مانتے ہیں، جو ریجن کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور صدر کے بھی سب سے ٹرسٹڈ نمائندے ہیں۔ دیکھیں ایران کو یہ سمجھ لیں کہ IRGC جو ہے وہ اس وقت ریل پاور ایران میں IRGC کے پاس ہے۔ صدر یہ کہہ بھی دینا کہ ہم جنگ روک رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ صدر کے کہنے سے جنگ رک جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ جنگ تب رکے گی جب IRGC راضی ہوں گے، اور IRGC جو ہے وہ اس وقت شدید غصے میں ہیں اور غم کے اندر ہیں، کیونکہ بار بار دھوکہ دیا گیا اور پھر ان کی لیڈرشپ کو جب وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو علی لاریجانی وہ شخصیت تھے جو IRGC کے بہت قریب تھے اور ایران کے صدر کے سب سے بڑے جو ہے وہ ٹرسٹڈ ان کے یعنی کہ نمائندے تھے، اور IRGC ان کی بات سمجھتا تھا، اور پبلک کے درمیان بھی ایک برج تھے، اور ریجنل کنٹریز ان پر بہت ٹرسٹ کرتے تھے۔ تو ان کو نشانہ اس لیے بنایا گیا تاکہ مذاکرات نہ ہو سکے، کیونکہ اس وقت میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایران کا صدر، ایران کا فارن منسٹر کہہ بھی دے ہاں جی ہم اس بات پر ایگری ہیں، IRGC ایگری نہیں ہوگی تو یہ جنگ نہیں رکے گی، IRGC کا ایگری ہونا ضروری ہے، اور وہ علی لاریجانی اس کے لیے سب سے اہم ترین برج تھے۔ تو اب یہ جو مصر، پاکستان، ترکی یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں، انہوں نے IRGC کے ساتھ بھی ایک چینل کھولا ہے، ان کے ساتھ بھی بات چیت جب وہ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صدر کے ساتھ کی جا رہی ہے، ساتھ IRGC کے ساتھ بھی مصر، ترکی اور پاکستان نے جب وہ ایک چینل کھولا ہوا ہے۔ تو نیتن یاہو اس وقت کیا پلان کر رہا ہے؟ ابھی جو اس نے کل میٹنگ بلائی اپنے تمام جو پارٹی ہیں اسرائیل کے اندر، ان کے سربراہان کو بلایا، تو یہ پتہ نہیں کیا خوفناک تیاری جو وہاں پر کر رہے ہوں گے۔ اچھا، اب جو MBS ہیں ان کے حوالے سے چونکہ نیو یارک ٹائم مسلسل خبریں چھاپ رہا ہے کہ سعودی عربیہ تو کہہ رہا ہے جی جنگ جاری رکھی جائے، جو کہ ظاہر ہے کہ بوگس رپورٹ ہے اور آپس میں لڑوانے کی کوشش ہے۔ لیکن اب جو ٹرمپ ہے اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ MBS آپ کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں ایران کے خلاف اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جنگ جاری رکھی جائے، تو اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، MBS جب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ واریر ہیں اور وہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں اور لڑ رہے ہیں سارا کچھ۔ تو یہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہے سعودی عربیہ کے خلاف۔ ابھی پاکستان کے پرائم منسٹر کی MBS کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے، یہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہے، اس کی وجہ بالکل واضح ہے، کیونکہ سعودی عربیہ کے جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا تو نقصان ہو رہا ہے، سب آئل بیچ رہے ہیں، سعودی عربیہ کا تو آئل اس طرح سے بک نہیں پا رہا ہے، تو سعودی عربیہ کو اس جنگ میں کیا فائدہ ہے؟ سعودی عربیہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی سعودی عربیہ، قطر اور UAE چونکہ یہ آپس میں کمپیٹیٹر ہیں تو UAE اور قطر کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، سعودی عربیہ کا کم نقصان ہو رہا ہے، تو سعودی عربیہ اس اینگل سے سوچ رہا ہے کہ بھئی ہم زیادہ اس میں ہم اگلا جو ٹورزم اور اس کا سارا بہترین پلیس بن کر جب وہ سامنے آئیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا اوورآل جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اوورآل مڈل ایسٹ ڈسٹیبلائز ہوگا تو اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ جنگ جاری رہے گی تو ہو سکتا ہے وہ خود اس کے اندر جب ڈریگ ہو جائیں، اس میں کوئی ہلکا سے بھی ان کا فائدہ نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو اسی لیے اب یہ ٹرمپ کا یہ کہنا، اس میں ایک اور چیز بھی چھپی ہوئی ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ اب ان کی بیسز تو فارغ ہو چکی ہیں، ان کی بیسز کا یہاں پر کوئی جواز تو نہیں ہے، تو اب یہ بھی ایک جواز گھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں اور ہمارا وہاں پر رہنا کتنا ضروری ہے ایران کے خلاف، اور یہ اپنی بیسز کو بھی وہاں پر رکھنے کی جب وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب جناب علی جو 79th ویو ہے وہ کئی گھنٹے جاری رہی ہے، کئی گھنٹے 79th ویو جب وہ جاری رہی ہے، اس میں کئی بیراجز جب وہ ایران فائر کرتا رہا ہے۔ ابھی انہوں نے جو ویو 80 ہے وہ شروع کر رکھی ہے، جس میں امریکی بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ پچھلے 10-12 گھنٹوں سے نہیں نشانہ بنی تھی، اب وہ دوبارہ سے نشانہ بن رہی ہے، اور وہ اس لیے پاز کیا گیا تھا کہ ایک چونکہ سیز فائر کی ایفرٹ ہو رہی ہے تو ایران بھی ایک اچھا جیسچر دے کہ بھائی ہم بھی، تو اب چونکہ انہوں نے دوبارہ سے حملے جب وہ شروع کر دیے ہیں، بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے ہیں، ویریس ٹائپس کے ڈرونز استعمال کیے گئے ہیں، اور جو نارتھ اسرائیل ہے اس کو خاص طور پر آج نشانہ بنایا گیا ہے۔ سفید میں جو ان کا کمانڈ سینٹر ہے، جو کہ اس ساری جو لبنان میں بمباری ہو رہی ہے اس کو سب سفید میں جو کمانڈ سینٹر ہے وہ دیکھتا ہے، یہ مین کمانڈ سینٹر ہے، تو اس کو آج ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ سیریز آف آپریشنز ان کی جانب سے کیے گئے ہیں، اسرائیلی ٹروپس کی جو گیدرنگز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ وداؤٹ اینی ریزرویشنز ہم غزہ کے ارد گرد جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے اور نارتھ کو نشانہ بنائیں گے اگر غزہ اور لبنان پر انہوں نے یہی ظلم جاری رکھا، اور ملٹیپل ٹارگٹس انکلوڈنگ تل اویو وہ نشانہ بنا ہے،
کریات شمونا کو جا کر ایران نے ہٹ کیا ہے. تل اویو کے ڈیفرنٹ اور ساؤتھ نارتھ کے ایریا جو تل اویو کے ہیں وہ نشانہ بنے ہیں. گریٹر تل اویو کا ایریا وہ نشانہ بنا ہے, بڑا حساس ہے. اور اس کے علاوہ بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے. جو ایلات کے اندر سپیس سٹیشن ہے جو اسرائیلی آرمی کو ساری سروسز فراہم کرتا ہے, اس کو ایران کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے. لانگ رینج اور میڈیم رینج جو میزائل ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں. کلسٹر میزائل اس وقت برس رہے ہیں, کافی مقامات کے اوپر جا کر کلسٹر میزائل جو وہ گرے ہیں. بین گورین ایئرپورٹ پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایویشن انڈسٹریز کو نشانہ بنایا ہے, فیول ٹینکر جو ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے, اور دمونا کو نشانہ بنایا گیا ہے, بیر الشیوا کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس میں اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ڈیفرنٹ جو وار ہیڈز ہیں وہ بنی براک کا جو ایریا ہے تل اویو میں وہاں پر گرے ہیں, اور گریٹر تل اویو کے ایریا میں کافی زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں. فاکس نیوز یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیلی ایمرجنسی آفیشلز نے یہ کنفرم کیا کہ تل اویو کے ایک ایریا میں 12 کے قریب کیجویلٹیز ہوئی ہیں, وہاں پر جب وہ ایرانی جو کلسٹر میزائل ہیں وہ گرے ہیں. اور ایک اور جگہ کے اوپر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ 7 کیجویلٹیز ہوئی ہیں, ایران کے جو پروجیکٹائلز آ کر گرے ہیں وہاں پر 7 کیجویلٹیز ہوئی ہیں. یہ ڈیفرنٹ ایریاز میں اس طرح کی کیجویلٹیز جب وہ ہو رہی ہیں. ایران تھریٹنز ٹو اسٹرائک اسرائیل وداؤٹ ریسٹرکشن اف اٹ ٹارگیٹس سویلینز ان لیبنان اینڈ غازہ. وداؤٹ ریسٹرکشن جب وہ نشانہ بنائیں گے. حزب اللہ نے مرکاوا ٹینکس کو تباہ کیا ہے, اور جو ایویکویشن ہیلی کاپٹرز تھے ان کو بھی نشانہ بنایا ہے, جو زخمی اسرائیلی فوجیوں کو اٹھانے کے لیے آئے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. کافی ملٹیپل آپریشنز ہیں جو حزب اللہ کر رہی ہے. پھر حزب اللہ نے جو آئرن ڈوم کے پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا ہے, اور 36 راکٹ جب وہ کچھ گھنٹے پہلے, اور یعنی 1-2 گھنٹوں کے اندر اندر حزب اللہ نے فائر کر دیے ہیں. اور بڑی امپورٹنٹ بات, جو نبی بیری ہیں جو کہ اسپیکر ہیں لیبنان کے, انہوں نے اور حزب اللہ نے ایران کے ایمبیسڈر کو کہا ہے, ایران کے ایمبیسی کو کہا ہے جو بیروت میں ہے, کہ آپ بالکل لیبنیز گورنمنٹ کے جو آرڈرز ہیں اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے, اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا کرائسس وہاں پر پیدا ہو رہا ہے, جو اور لیبنیز گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. یعنی آپ ایران کے ایمبیسڈر چلے جاتے ہیں, اس کے بعد جنگ رک جائے گی, اس کے بعد اسرائیل کی بمباری رک جائے گی. آپ اندازہ کریں دنیا کس کرائسس پر پہنچ گئی ہے, اور ان کو یہ پڑی ہے کہ ایران کا ایمبیسڈر ہم نے نکالنا ہے, اور ویسٹ کی شاباشی جب وہ ریسیو کرنی ہے. تو یہ بالکل بوگس ان کا بیہیویئر ہے. اور حزب اللہ نے اور اسپیکر نے کہہ دیا ایران کے ایمبیسڈر کو, آپ بیٹھے رہیں, آپ کو ضرورت نہیں ان کے آرڈر سننے کی. تو اب لیبنیز گورنمنٹ کی حیثیت اور وقت اور کیا رہ گئی ہے, کیا عزت ان کی جو بچی ہے. اچھا, اب اسرائیل یوزنگ غازہ پلے بک ٹو ڈسٹرائے لیبنان واٹر انفراسٹرکچر. یہاں پر بھی بالکل غزہ کی جو پلے بک ہے اور کوئی کنڈیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لیبنان میں 1000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں. کیا وہ انسان نہیں تھے؟ اور یہ اسرائیل وہاں پر جنگ لڑ رہا ہے. تو اسرائیل کی یہ جو بدماشی ہے اس کی صرف اور صرف وجہ یہ بیہیویئر ہے. لیبنیز گورنمنٹ بھی کنڈیم کرنے سے قاصر ہے, تو پھر آپ اندازہ کریں باقی کسی نے کیا کنڈیم کرنا ہے. یہ بالکل بوگس پالیسی ہے, بالکل سٹوپڈ اور فولش پالیسی ہے جو انہوں نے جاری رکھی ہے. یہ اسرائیل کی بدماشی میں اضافہ کرتی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایران نے IAEA کو انفارم کیا ہے کہ بشیر پر اٹیک ہوا ہے, بشیر نیوکلیر پلانٹ کے اوپر اٹیک ہوا ہے, ڈائریکٹ فیسلٹی ہٹ ہوئی ہے. یہ پہلا ایسا حملہ ہے, یہ بہت بہت سنگین ترین معاملہ ہے, اور رشیا کا پہلے اس پر سخت موقف آ چکا ہے, لیکن اسرائیل نے اس کے باوجود ہٹ کیا. تو اسرائیل دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے. یورپی کمیشن نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جاری جنگ کو روکا جائے, اور صورتحال نازک ہے, عالمی سطح پر اس کے اثرات ہیں, اور نیگوسیشنز کیے جائیں. تو یہ اب یورپ کو یاد آ رہا ہے. انتہائی منافقت انہوں نے دکھائی, اور آج اگر جنگ ہو رہی ہے تو ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے. دہائیوں تک جنہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے, اسرائیلی پروپیگنڈے کو ہوا دی ہے, غزہ کی جینوسائیڈ کو سپورٹ کرتے رہے, تو یہ جنگ ہو رہی ہے. وگرنہ یہ جنگ ہو نہیں سکتی تھی. اگر عراق کی جنگ میں یہ سپورٹ نہ کرتے, شام میں سپورٹ نہ کرتے, لیبیا میں سپورٹ نہ کرتے, تو بھی یہ جنگ نہ ہو رہی ہوتی, اور غزہ کی جینوسائیڈ کو سپورٹ نہ کرتے تو بھی یہ جنگ نہ ہو رہی ہوتی. اور ان کا جو سارا میڈیا ہے وہ دہائیوں تک پروپیگنڈا کرتا رہا. IRGC کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اب کہہ رہے ہیں جی جنگ روکی جائے. تو کیلیفورنیا بریسز فار انرجی کرائسس ایز US اسرائیلی وار آن ایران فالٹرز. شیورون نے کہا ہے کہ سویر کانسیکوینسز آنے والے ہیں, اور فلپائن کہہ رہا ہے کہ ہمیں آئل امپورٹ کرنے کے لیے کی اجازت دے دو, امریکہ کو وہ کہہ رہے ہیں. تو امریکہ کے اندر بھی صورتحال, اور امریکہ کے اتحادی بھی, تمام اتحادی اس وقت ٹربل میں ہیں. ساؤتھ کوریا, جاپان, فلپائن, آسٹریلیا, یورپ, سب کے سب ان ٹربل ہیں. ٹیلی گراف نے لکھا ہے ایران ریفیوزز پیس ٹاکس ود ڈونلڈ ٹرمپ بیک سٹیبنگ نیگوشیٹرز.
وہ جو پیٹ میں چھرا گھونپنے والے ہیں، بیک سٹیبنگ کرتے ہیں، اور ٹرمپ کی مقبولیت جو وہ لویسٹ سطح کے اوپر آ گئی ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں ایران کی وزڈم، ایران کی سٹرینتھ، ایران کے کریج، ایران کی ول، ایران کا آنر، ایران کی ڈگنیٹی۔ انہوں نے کہا جی ہم صرف مذاکرات جے ڈی وینس سے کریں گے، ان سے ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے۔ اور انہوں نے کہا برطانیہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ موساد کے یہ ایسٹس ہیں، ان کے ساتھ ہم کوئی مذاکرات، تو کیا عزت ان کی رہ گئی ہے؟ کل کو اب رشیا بھی کہہ دے کہ ہم نے ان سے، کیونکہ یہی ہے نا، رشیا سے بھی تو یہی مذاکرات کر رہے ہیں نا، تو رشیا نے فی الحال تو مذاکرات روکے ہوئے ہیں، کل کو مذاکرات شروع ہوتے ہیں اگر، تو وہ کہے کہ بھائی ان سے تو ہم نے مذاکرات کرنے ہی نہیں ہے، ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اور ان کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، تو پھر ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو یہ جو امریکہ جنگ میں ہے اس میں ان دونوں کا بہت بڑا کردار، یہ بہت بڑے زانسٹ ہے۔ تو اب ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف جے ڈی وینس سے مذاکرات کرنے ہیں، اور اسلام آباد میں میٹنگ شروع ہو چکی ہیں، ترکی، مصر، ان سب کے نمائندے یہاں پر ہیں۔ ان مذاکرات کو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ خفیہ رکھا گیا، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو ان مذاکرات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جس میں سب سے بڑا عنصر خود نتنیاہو ہے، اور بھی کچھ ہیں عناصر۔ تو ان مذاکرات کو بڑا خفیہ انداز میں رکھا گیا، پاکستان کے میڈیا کے پاس بھی زیادہ خبریں نہیں ہیں، تو بڑے اسلام آباد میں آپ کہہ لیں کہ بڑے طریقے سے مذاکرات ہو رہے ہیں، کیونکہ دنیا عالمی جنگ میں داخل ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے، اور مزید ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک ایسا کرائسس کے جو دنیا کو بہت بڑی تباہی کی طرف لے کر جائے گا۔ تو صورتحال یعنی بہت سینسٹیو ہے، بہت سنجیدہ ہے، اور اس کو بہت انتہائی سنجیدگی اور وزڈم سے لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو مصر، ترکی، ان سب کے نمائندے جو ہے نا، مطلب بہت ساری شخصیات آئی ہیں اسلام آباد میں، ان کی ملاقاتیں جب وہ ہو رہی ہیں، اور جے ڈی وینس کے ساتھ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم صرف ان کے ساتھ جو مذاکرات کریں گے۔ اور جے ڈی وینس کے بعد یہ موقع ہے، چونکہ جے ڈی وینس نے یمن جنگ کی بھی مخالفت کی تھی، جے ڈی وینس نے ایران جنگ کی بھی مخالفت کی تھی، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ پیٹ ہیگسٹ جو ہے یہ سب سے بڑا سپورٹر تھا، اور جیرڈ کشنر اور وہ تو ویسے ایکسپوز ہو گئے، تو مارکو روبیو بھی ایران کے خلاف اسی پروپیگنڈے کا حصہ رہا ہے، وہ اس طرح کے بیانات دیتا رہا۔ جو جے ڈی وینس ہے، یہ جب ابھی آذربائیجان آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی گورنمنٹ جانے، ایران کے لوگ جانے۔ تو جے ڈی وینس جو کہ اگلا اپنے آپ کو امیدوار دیکھتے ہیں صدارت کا، ان کے پاس یہ ایک موقع ہے، اور ایران نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کریں ایز اے جانشین، ایز اے پیس بروکر۔ اس سے ان کی دنیا میں بھی مقبولیت بڑھے گی، اور امریکہ کے اندر بھی مقبولیت بڑھے گی، کیونکہ امریکہ کے اندر کرائسس پھیل چکا ہے اور مزید پھیلنے جا رہا ہے۔ تو جے ڈی وینس اگر ان میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان مذاکرات کے اندر، تو پھر وہ ان کے ایک بڑا سٹیٹس کے طور پر ان کا سٹیچر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو ایران نے میڈیٹرز کو بتایا ہے کہ ٹرمپ نے 2 دفعہ میں دھوکہ دیا، ہم دوبارہ فول نہیں بنیں گے۔ سرپرائز اٹیک انہوں نے پہلے بھی کیا، اور اب بھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کریں گے۔ جو سیکرٹری آف وار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ول کنٹینیو نیگوسیشنز ود دا ہیلپ آف بامز۔ یہ بندہ فارغ ہو جائے گا، کہتا ہے کہ ود دا بامز جو ہے وہ ہم نیگوسیشن جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی زبان، امریکہ جیسی طاقت کو یہ زبان بالکل سوٹ نہیں کرتی، یہ ان کے کسی فائدے میں نہیں ہے یہ والی زبان۔ تو اب ہمارے پاس ویری اسمال ونڈو ہے جس میں اسرائیل سپوائلر ہے، اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے فی الحال امریکہ تیار نہیں ہے۔ اسرائیلی ڈیمانڈز کو وہ اسرائیلی ڈیمانڈز وہ لے کر آ گئے ہیں۔ ایران کی ڈیمانڈز بالکل واضح ہیں، اور چانسز بہت لو ہیں، لیکن کوشش جاری ہے۔ لیکن اگر یہاں بھی مذاکرات فیل ہو گئے تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں۔ دنیا میں ایمرجنسی اناؤنس ہو رہی ہے، کیلیفورنیا میں یہ کرائسس پیدا ہو رہا ہے، جس سے کیلیفورنیا کی جو ہے نا جی ڈی پی، وہ آپ سمجھ لیں کہ کئی ملکوں کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے۔ تو کیلیفورنیا کے کرائسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کو کرائسس میں دھکیلا ہے۔ تو یہاں سے تو آگے پھر ایک دن حالات خراب ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ہم نے راز لگا کر اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔